السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ ایک تو کپ میں نے کل خرید لیا، گڈ وائبز اونلی، اب اس پہ لکھا ہوا ہے گڈ وائبز کی ہی بات ہوگی، اور یہ نیگیٹیوٹی جو ہے ویسے بھی ہم اسپرچویلٹی میں اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بلکہ میں نے اپنی جو دودھ پتی ہے اس میں تھوڑا سا وہ اپنا کوکونٹ ملک مکس کیا ہے۔ جہاں کچھ کینز کوکونٹ میٹ کے ملک کے ہوتے ہیں وہ بہت زبردست ہوتے ہیں، آپ تھوڑا سا دوسرے دودھ پتی جب بنا رہے ہیں تھوڑا سا وہ مکس کر لیں، اس کا فلیور بھی بڑا اچھا آتا ہے۔ کافی میں نارملی ادھر کیفے بارز میں یہ یوز ہوتا ہے۔ آج کی خبریں بہت ہی افسوسناک ہیں، لہٰذا میں آج انٹرنیشنل نیوز تو نہیں، نیشنل نیوز پر ہی زیادہ فوکس کروں گا، اور میرا زیادہ آپ کی توجہ اس طرف دلوانی ہوگی کہ معاملات انتہائی خراب صرف اور صرف آپ لوگوں کے انیکشن کی وجہ سے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، سٹارٹ کرتے ہیں ہم بلوچیوں سے۔ بلوچستان میں یہ سٹرگل بگٹی جب سے قتل کیا تھا مشرف نے، تب سے یہ سٹرگل جاری ہے۔ میں مانتا ہوں کہ سرداروں کی بڑی ادھر بدماشی ہے، لیکن مشرف کی یہ بدماشی بالکل اسی طرح کی تھی جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان میں انسرجنسی کے خلاف ملٹری کو بھیجا تھا۔ بیسیکلی ذوالفقار علی بھٹو بہت سارے گند ذوالفقار علی بھٹو نے کیے، تب فوج کو بھیجنا بڑا غلط تھا، کیونکہ بھٹو کا مائنڈ سیٹ انگریزوں والا کلونیل مائنڈ سیٹ تھا۔ دیکھیں، میں نے اس وقت آپ کو میگزین میں بتایا تھا کہ کلونیل مائنڈ سیٹ تھا، کالونیز نے وہ کلچر اور سارا آپ کے مائنڈ تبدیل کیے۔ اب آپ ایک غلامی کے ایک آپ کو برگر جینز ٹوپی پہ لگا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس پہ اب آپ کو وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں، لہذا آپ بالکل نہل ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں۔ آپ کو سرکل سے یکسر باہر نکلنا ہے، جس سرکل میں آپ کو لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ اور آپ کو کلونیل مائنڈ سیٹ نے پہنچا دیا ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک لنکڈ ان میں لنکڈ ان کا بھی ممبر ہوں، اگر آپ مجھے جوائن ادھر کرنا چاہیں، اٹس این انٹرسٹنگ فورم، نوکری کے لیے لوگ ویسے ادھر ہوتے ہیں۔ تو وہاں ایک شخص نے پوسٹ کیا ہوا تھا کہ آخر کوئی اس نے کہا 2005 سے ہم نے کہا کہ ایک آربیٹریٹر ہونا چاہیے جو پی ٹی اے اور انڈیپینڈنٹ آپریٹرز کے درمیان ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کرے، ٹھیک ہے جی، کوئی آربیٹریٹر ہو، کوئی جج ہو، کوئی منصف ہو۔ 2005 میں کہتے ہیں ہماری درخواست گئی، 2023 دسمبر 1 گھنٹے کا کام اس نے اپنی پوسٹ میں لکھا، لنکڈ ان میں 1 گھنٹے کا کام took look how many years 18 years 18 سال لگے۔ What is this? This is colonial mindset۔ وہ جو کلثوم ہے تصویریں لگاتی ہیں نا اپنی کار میں، پیپڑا سا منہ اور لپسٹک لگائی، پوپٹ سی بنی ہوئی، تو وہ کہتی I am in good mood, I went to field۔ یہ گورے اس طرح فیلڈ میں جاتے تھے، ویسے وہ اپنی تصویریں تو نہیں اس طرح کی تو نہیں کرتے ہوتے تھے، وہ تو انٹریکٹ لوگوں کے ساتھ کرتے ہوتے تھے، اور وہ بہت بہتر لوگ تھے، مطلب ان آنیسٹی۔ یہ تو آنیسٹ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، کلونیل مائنڈ سیٹ ہے آئی ول کنٹرول، آئی ول مینیپولیٹ، اٹ از ناٹ مطلب کہ آپ کرپشن بھی کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے تیسرا اس میں بھی لے آئے، کرپشن واز لیس، ٹھیک ہے جی، ہاں ضرور ہوئی ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھی، بلکہ وارن ہیسٹنگ کو غالباً پکڑا تھا کرپشن میں، if I am not wrong۔ اصل بات پھر بلوچوں کی طرف، میں 2013 کے الیکشن میں بلوچستان گیا تھا ای یو کی طرف سے، پنجابیوں کے خلاف سخت غصہ تھا، اور I could feel کہ یہاں کچھ
ان کے ذہن میں ہے کہ پنجابی ملٹری یہ میری ادھر پھر نیوٹرل اس پہ لیول پہ بات چیت کچھ لوگوں کے ساتھ ہوئی. انہوں نے مجھے بتایا کہ پنجابیوں سے ہمیں صرف اور صرف مسئلہ پنجابی فوج کا ہے. پنجابیز ان دا ملٹری ہے. وہ کہتا ہے آپ سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بلکہ اس نے کہا گانڈے شانڈے سے بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. گانڈا ہی بنا تھا 2013 میں، آپ کو پتہ ہے، وہ 35 پنکچر لگا کے. لیکن اس نے کہا ہمیں مسئلہ اسی لیے وہ عمران خان کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. آپ نے نوٹ کیا کہ بلوچستان میں عمران خان سویپ کر سکتا ہے اگر آزادانہ بلوچستان میں الیکشنز کروائے جائیں، کیونکہ ادھر اب یوتھ اویئر ہو گئی ہے، پڑھائی لکھائی ہو گئی ہے. پرانے بابے ٹھبے جی حضور میڈا سائیں جی وہ مرمک گئے ہیں. ٹھیک ہے، یوب سے میں نے دیکھا ادھر ایک وہ شکورہ ہمارا ادھر ہے، وہ کوئی فل برائٹ کی فیلوشپ لے گیا. اور کہاں میں یوب جو ملٹری دور میں دیکھا تھا، ملٹری اٹیچمنٹ میں، وہ تو بالکل ایک چھوٹا سا گاؤں ایپل، دیٹس 84. ہوا چلتی ہوتی تھی، ڈیون سے تھے، اور بٹ بیوٹیفل. تو اب آپ دیکھیں کہ اس طرح یہ جنگ اب ختم نہیں ہوگی. میں آپ کو بتا دوں، ملٹری، میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ منیرا مستری دل میں پھنس گیا ہے اور مزید پھنستا جائے گا. عمران خان کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ عمران خان پاکستان میں تھا، امریکہ میں نہیں تھا. عمران خان آئی تھنک اسٹل مورلی از اے بیٹر پرسن دین ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن پھر بھی کیونکہ وہ پاکستان، اب آپ دیکھیں ان کی وکیلوں نے اتنی بڑی نااہلی ان کا کر دیا کہ جسٹس عامر فاروق نے آج ایک ریزرو فیصلہ توشہ خانہ کا سنایا. اس نے کہا سزا معطل ہوئی ہے، اس میں فیصلہ معطل نہیں ہوا. اب یہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانا چاہیے تھے. صدیق للی صاحب فرماتے ہیں، صدیق للی بڑا مشہور ہے ان رپورٹنگ سے، میرا تو دل کرتا ہے عمران خان سب سے پہلے تو صدیق للی کو چیف لیگل ایڈوائزر بنا کے نا ٹھوک دے، چل مر ادھر لگا پٹیشنیں. جتنا یہ وکیلوں پہ چڑھا رہتا ہے اور عجیب قسم کے منترے مارتا ہے. للی صاحب فرماتے ہیں جناب کہ انہوں نے اس میں سزا معطل ہونے کا کہا تھا، فیصلہ معطل ہونے کا نہیں کہا تھا. یہ انڈرسٹوڈ ہے، جہاں سزا معطل ہونی ہے مطلب فیصلہ ہی معطل ہو گیا. کون سے قانون میں، کس دنیا کے قانون میں یہ ہے کہ فیصلے کے لیے آپ الگ کہتے ہیں؟ ہاں، پھانسی کا اس طرح ہوا تھا کہ ہینگ ٹل ڈیتھ، وہ ٹل ڈیتھ نہیں لکھا ہوا تھا تو وہ کئی ہینگ کر دو جی، وہ کئی مرتے ہی نہیں تھے تو وہ انہوں نے کہا جی ٹل ڈیتھ کا لکھا جائے. ٹھیک ہے جی، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، بٹ اٹ از ایڈنگ دیٹ ہینگڈ، مار دو، ٹل ڈیتھ ایکسپلین کر دیا. تو اس میں کیا وہ کرنا تھا، مطلب کہ الگ للی صاحب کہتے ہیں دینا تھا. انہوں نے عمران خان کو نائل کرنا تھا، انہوں نے نائل کر دیا. کمنگ بیک ٹو بلوچیز، تو میں ادھر بلوچستان والوں سے میری بات چیت ہوتی تھی. اربوں خربوں روپیہ این جی اوز نے اور ان سب نے وہاں سے کھایا. سرینا میں میں عیاشیاں ان کی دیکھتا تھا. میرے ساتھ ایک ادھر سے میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، شہناز بیگم ایران سے وہاں آئی. بڑی اس کی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ ایران سے ہی فلیٹ فرام ہر ہسبینڈ، اپنے 2 بیٹوں کو لے کر پاکستان آئی. اور اس نے کہا، ایک ڈیلر نے اسے ادھر ٹریول ایجنٹ نے پاکستانی نے کہا میں کینیڈا کے ویزے لگوا لیے ہیں، مجھے 45 لاکھ دے. یہ کوئی 2005-06 کی بات ہے، تو میں تجھے اسلام آباد سے چڑھا دیتا ہوں، ادھر آ جا. وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچی، اس نے وہ پاسپورٹ دے دیے اور خود چلا گیا. اندر پتہ لگا کہ یہ ویزاز جعلی ہیں. اس دن سے اس نے کہا کہ میں نے، شہناز نے کہا کہ بدلہ لینا ہے اس چیز کا. اور پاکستان میں کہتی مجھے 2 چیزیں بڑی پسند آئی. میں نے اپنا کیس پرسو کیا تو پتہ لگا کہ سب چلتا ہے سانوں کی، اور ادھر پیسہ دو کام کرو. کہتے میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں نے بچوں کے شناختی کارڈ بنائے اور میں نے جناب صاحب
کہا کہ اب میں کوئٹہ میں سیٹ ہوں گی. سب نے کہا جی تم تو فیشنیبل لیڈی ہے، اور اس نے کہا میں کوئٹہ میں بیوٹی پارلر بناؤں گی. میں نے کہا یار یہ بڑی ویسے بات ہے. کہتی کہ نہیں بہت چلا، ادھر جرنیلوں کی بیگ میں، ادھر سیاستدانوں کی سرداروں کی بیگ میں، یہاں تک کہ اس نے مجھے ایک عجیب و غریب قصہ بتایا. بہت حیران ہوں گے یہ بلوچی کیسے آپریٹ کرتے ہیں. رئیسانی وہ موٹر سائیکل والا جو چیف منسٹر بھی تھا اور بڑے پیسے دبئی میں کھا گیا تھا، اس نے کہا کہ یہ میرا باپ مر گیا ادھر. میں خوش و خرم کہتی ادھر رہ رہی تھی. ایک دن پتہ لگا کہ 2014-15 میں مجھے 10 سال بعد میرا باپ مر گیا ہے. تو میں بڑی روئی. تو کہتی کہ ایکچولی رئیسانی سے میری اس طرح ملاقات ہوئی تھی کہ رئیسانی کہتی ہے کہ میرا آدمی، میرا خاوند پیچھے سے ایک ایران کے آرڈر لے کے آیا انٹرپول سے بچے لینے کے لیے کہ یہ بچے لے کے دوڑ گئی ہے. تو کہتے ہیں کسی نے کہا کہ رئیسانی سے بات کرو. تو کہتے ہیں میں نے رئیسانی نے کہا بھائی اس طرح ہے کہ وہ سہیلی نے کہا کہ تم بوتل شوتل لے کے جاؤ، یہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں بلیک لیبل. کہتی میں ایک بلیک لیبل کی پیٹی لے گئی. کہتی میں نے کہا جی یہ میرے بچوں کو لینے آ گیا ہے، بڑا خوش ہوا. کہتی وہ اس نے آؤ دیکھا نہ تو سب سے پہلے تو جفی ٹکا دی سب کے سامنے. اچھا پھر رات کو بات کرتے ہیں نا، رات کو آپ ہمارے پرائیویٹ کھانا آئے نا، رات کو ہم بات کرتے ہیں. میں نے کہتی فرینڈ کو کہا یہ رات کو دلہ سا چودے گا. کہتی تو اور یہ چودے بغیر تھوڑی کام کرے گا. کہتی خیر رات کو ہم نے چدوائی اس سے کروائی. اور کہتی کہ اگلے دن اس نے کوٹ لگائی. یہ میں سچ واقعہ بتا رہا ہوں، میں نے کتاب میں بھی غالباً لکھا ہے. اس نے کوٹ لگائی، اس نے عدالت لگائی اور اس نے کہا کہ جناب صاحب ادھر بلائے FIA والے بندے بھی، ایران کے بندے بھی. اس نے کہا جی معاملہ اس چیز پہ سیٹ ہوگا کہ کیا ان کے پاس پاکستان کے شناختی کارڈ ہیں، پھر میری جورسڈکشن آئے گی. انہوں نے کہا جی ہاں ان بچوں کے پاس تو پاکستان کے شناختی کارڈ ہیں. اس نے کہا رئیسانی نے، اسی نے موٹر سائیکل والے نے، آپ اس کو اس طرح کریں کہ ایک بوری میں ڈال کے اس بندے کو بارڈر کے باہر پھینکائیں. تو کہتی کہ لٹرلی نظر صاحب اس کو بوری میں بند کر کے آنکھیں بند کر کے بارڈر سے باہر پھینک دیا. ٹھیک ہے جی، اچھا ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسرے کا جناب کیا ہوا کہ میں اسی چکر میں پھر کہ میرا باپ فوت ہو گیا میں اس کے پاس گئی. تو یہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادھر جانا ہے آپ لے جائیں گے آپ کو. کہتا ہے 5 بجے صبح آپ ذرا تیار رہنا. کہتی کہ 10 کاریں اس کے ڈالے آگے 10 ڈالے پیچھے، نقاب میں مجھے ڈال کے، اور سٹریٹ کہتا ہے میں زائدان پہنچا دوں گا. سٹریٹ کہتے ہیں اس نے 1.5 دن کی مسافت میں زائدان پہنچا دیا. زائدان سے کہتی میں نے ایئر فلائٹ تہران کی پکڑی اور اپنے باپ کا جنازہ اٹینڈ کیا. واپس پھر اسی طرح میں واپس آ گئی. یہ بلوچستان میں سب کچھ یہ سردار کرتے رہے ہیں. کاکڑ کچے کی سن لینا جی. کاکڑ کچا صاحب ایک ان کا کاکڑ پیلس ہے جس میں کچھ ادھر مردوں کو زیادہ تر شوق ہوتا ہے مرد رکھنے کا. موری والے خوبصورت تو نہیں، تو ادھر کاکڑ یوز ہوتا تھا ایز اے اسٹڈ موری کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ گانڈا تھا، اس کی شکل آپ دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں قائد اعظم کے الفاظ کوئی وہی کے الفاظ ہیں. یہ سب لوگ ملک توڑنے کے درپے ہیں، سارے لوگ ملک توڑنے کے درپے ہیں. اس کا قصور عمران خان کا نہیں ہے، آپ لوگوں کا ہے. اس نے حتی الامکان کوشش کی کہ آپ کو بچایا جائے. آپ دیکھیں نا للی صاحب فرماتے ہیں کہ جناب وکیل ہی اس کے دھوکہ دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی اس کے ساتھ ہی نہیں ہے، وکیلوں نے کیا دھوکہ دینا، للی صاحب ساتھ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، باتیں کرتے ہیں. یہ ایک ٹویٹ تو یہ ریٹ فوج کی کر نہیں سکتے، ایک چپیڑ تو ہاں عمران ریاض نے صحیح ہے. کافی ساری یہ چیزیں ان اینکرز میں اگر واقعی صحیح اس نے کسی نے کی ہیں. بلوچیوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے اور اس دفعہ وہ ان سے بدلہ لیں گے. میں آپ کو بتا دوں ان کی نئی نسل یہاں امریکہ میں وہ واشنگٹن میں کرتے رہے ہیں
اور رائٹرز کے آفس کے سامنے میں نے خود BLA کے ادھر پوسٹرز لگے ہوئے دیکھے، بل بورڈز، باقاعدہ پرماننٹ رات کو جلنے والے نیون سائنس بلوچستان لبریشن آرمی کے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ منیرہ مستری اب ہوا میں چھنکنا سا، اب یہ ادھر آیا تھا کس طرح اس کے حصے بکھرے کریں، ادھر سے ٹرمپ آ گیا، اس نے ٹوئی کس دنی ہے ان سب کی، ٹھیک ہے نا. صرف معاملہ کیا ہے، 9 مہینے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ 10 مہینے کا معاملہ ہے. یہ 3 یا 4 نومبر کو وہ ہوتا ہے، فرسٹ ٹیوزڈے فالوئنگ دا فرسٹ منڈے، ٹیوزڈے فالوئنگ دا فرسٹ منڈے آف ایچ لیپ ایئر نومبر پریزیڈنشل الیکشنز ہوتے ہیں. بہت ہی خطرناک حالات ہیں، بہت ہی خطرناک حالات ہیں. اسکول سسٹم ختم ہو گئے ہیں، میڈیکل فیسلٹیز تباہ و برباد ہو گئی ہیں، اور گانڈے کو مسلط کرنا تو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہماری بدماشی چلے گی. اور اس میں سب نے صرف اور صرف مادہ پرستی کی وجہ سے. کل ایک میرے دوست کا مجھے فون آیا، ادھر نیو جرسی میں رہتا ہے، کہتے ہیں نظر صاحب میں آپ کے ویلاگ باقاعدگی سے سنتا ہوں، آپ کو اگر فیئر انالیسس کرنے کا کہا جائے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کوئی چانسز ہیں، اور اگر نہیں ہیں کوئی گرو اپ یا کوئی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، تو کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میرے خیال میں پاکستان ہیز لاسٹ. اس نے کہا اچھا یار تو ویلاگس میں تو بڑی ہمت بڑھاتا ہے. میں نے کہا نو، میرے سے سچ پوچھ، پاکستان میں صرف کوئی 10 یا 20% لوگ ہیں 3 کیٹیگریز کے. ایک میرے جیسے جو باہر رہ رہے ہیں، کوئی سٹیک نہیں ہے ان کا پاکستان میں، بٹ سٹل اس کو مدر لینڈ سمجھتے ہوئے ان کا خون کھولتا ہے پاکستان کے ریپ پر، ماں دھرتی کے ریپ پر. دوسرے لوگ بیچارے مزدور، لیبر، ایماندار، کسان، سارے جو پاکستان سے بے حد پیار کرتے ہیں، ان کے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے بالکل بھی. تھرڈ، ٹاپ پوٹینشیل ان پاکستان، ڈاکٹرز، انجینئرز، دوز ہو آر اسٹل اسٹکنگ دیئر ٹل دی لاسٹ آر، کہ یار یہ دیکھیں جو باہر آ سکتے ہیں. میں سارے ڈاکٹر انجینئر شامل نہیں، میں اسی لیے 20% کہہ رہا ہوں. 20% آف دا ٹوٹل پاپولیشن پاکستان کی، دے فیل فار پاکستان، دے لو پاکستان، دے آر پیٹریوٹک. 80% پاکستانی سانوں کی، جڑا مرضی آئے، گانڈا آئے، کوئی آئے، نہاری دیو، 1 ارب اسی شادی دے خرچ کرنا، بوسکی اسی پانی ہے، وہ ایندہ ہی ہوندا ہے، ایندہ ہی چلدا رہا، تسی کوئی نویں آئے ہو، ٹھیک ہے نا جی. یہ 80% طبقہ پاکستان کو لے بیٹھا ہے. اپنے 4 آنے کے مقصد کے لیے انہوں نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں. جہاں جہاں کوئی بیوروکریٹ، جج اور کوئی بھی فیصلہ کرنے والا بیٹھا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس فیصلے سے آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، پاکستان کا نقصان ہوگا. اس نے کہا جی نہیں، مینوں کنے پیسے ملن گے، عامر فاروق جیسے بندے، ساڈا تے تور چل جائے گا نا، سانوں تے اپنا تور چلان دی گل ہے جناب صاحب، باقی سارے ہوں دفع. بہت مجھے دکھ ہے بلوچستان کی. میں چاہتا ہوں کہ پنجابی بلوچوں کے ساتھ مل کر یہ تحریک چلائیں، تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ پنجابی ایلیمنٹ فوج میں جو ہے وہ گند کر رہا ہے. ان کو ثابت کیا جائے کہ پنجابی بھی ایکولی پریشان ہیں اس ناسور فوج کے جرنیلوں، یہ گندے منیرہ مستری وغیرہ، اور وہ گانڈ کی شکل کا سور ندیم انجم جو ISI کا چیف ہے، ان ساروں سے اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے کوئی بربادی لایا ہے. پاکستانیوں کی من حیث القوم گند، ضلالتیں، حرام توبیاں، یہ چکلے، یہ بدماشیاں، ماما مودا اسکول آف تھاٹ، یہ سارے آپ ہار گئے ہیں.
امریکہ جیت گیا ہے. امریکہ میں چاہے ٹرمپ نہ آ سکے, امریکی گورے یا امریکی ینگ لوگ are aware to their rights. They would not let that easily to steal. امریکی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس نے یہ ثابت کر دیا پیلسٹینینس کی سپورٹ کر کے کہ وی آر ہیومنز. ٹل کا انہوں نے زور لگا لیا. پرسوں کل میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹاربکس کے چیف نے معافی کیا مانگی. اسٹاربکس کے چیف نے کہا وی فیل ویری سیڈ اور یہ وہ, اور یہ اسرائیل کے ڈسپیوٹ پر جو ہوا ہے اس نے بالکل اس میں پرو پیلسٹینین بات نہیں کی کہ یس پیلسٹین میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس کو $6 بلین یا کتنے کا پچھلے دنوں اس کو آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی اس میں فگرز دی ہوئی تھی, یا شیئر اس کا کتنا لاس میں گیا ہے اسٹاربکس کا, I don't remember, but a massive boycott of McDonald's, of Starbucks, of these people. People will matter, not this بدماش. ہمیں نیچرل سیٹنگز کی طرف واپس جانا ہوگا. ہم نیچرل بینگس ہیں, go towards نیچرل سیٹنگز. بلوچیوں کا خدا کے واسطے سارے پنجابی لوگ بلوچیوں کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ جلوسوں میں شامل ہوں. یہ ہماری جوائنٹ پاکستانیوں کی تحریک ہے GHQ کے خلاف. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے